جی 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 ٹھیک. حیدر علی صاحب جماعت ثانیہ جی. آپ. فعل مضارع مجہول بنانے کا قاعدہ بتائیں. فعل مضارع مجہول بنانے کا قاعدہ. فعل مضارع مجہول فعل مضارع معروف سے بنتا ہے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ علامت مضارع کو ضمہ دے اور عین کلمہ کو فتحہ دے اور لام کلمہ کو اپنے حال پر چھوڑ دے. فعل مضارع مجہول بن جائے گا. جیسے یفعلو سے یفعلو. فعل امر کی تعریف کیجیے. فعل امر وہ فعل ہے جسے کسی کام کے کرنے کا حکم معلوم ہو. جیسے اذهب. اس میں ظرف کی گردان سنائیے. مفعل مفعلان مفاعل مفعل مفعلان مفاعل. ٹھیک ہے. معراج والے سے ہٹا دیا. جی. نون اعرابی کسے کہتے ہیں؟ نون اعرابی نون بنائی نون اعرابی نون مکسور کو نون اعرابی کہتے ہیں. لن کا عمل بتائیں. لن فعل مضارع میں یہ عمل کرتا ہے. 5 سے گو واحد مذکر غائب واحد مؤنث غائب واحد مذکر حاضر واحد متکلم و جمع متکلم کے آخر میں نصب دیتا ہے اور 5 سے گو کے آخر میں نصب دیتا ہے اور جہاں جانون اعرابی ہو گرا دیتا ہے اور 2 سے گو واحد مؤنث غائب واحد جمع مؤنث غائب جمع مؤنث حاضر کے آخر میں کچھ عمل نہیں کرتا ہے. حروف علت کتنے ہیں اور کیا کیا ہیں؟ حروف علت 3 ہیں. واو الف وا جن کا مجموع وائے ہے. عرفان صاحب. فعل ماضی منفی معروف کی گردان سنائیں. منفی معروف. جی. ما فعل ما فعل ما فعلوا ما فعلت ما فعلت ما فعلنا ما فعلت ما فعلتما ما فعلتم ما فعلت ما فعلتما ما فعلتن ما فعلت ما فعلنا. یہ بتائیں کہ ماضی کے شروع میں لا کہاں کہاں آتا ہے؟ ماضی کے شروع میں پھر سے پوچھیں. دیکھیے سوال یہ ہے کہ کبھی ماضی مثبت کے شروع میں لا بڑھا کر ماضی منفی بناتے ہیں تو اس کے لیے کیا کیا شرطیں ہیں؟ لا بڑھا کر 3 شرطیں ہیں. جی جی وہی بتائیں. پہلا لا دوسرے ماضی سے مقرر ہو جیسے فلا صدق ولا صلی. نہ اس نے تصدیق کی نہ نماز پڑھی. دوسرا ماضی مقام دعا میں آئے جیسے لا اہلکہم اللہ خدا انہیں ہلاک نہ کرے. دوسرا ماضی جواب قسم بنے جیسے واللہ لا شربت خدا کی قسم میں نے نہیں پیا.
یہ بتائیں کہ فا کلمہ، عین کلمہ اور لام کلمہ کسے کہتے ہیں؟ جو فعالہ کے وزن پر اسے فعالہ کلمہ کہتے ہیں. جیسے نصارہ ہے تو اس میں نون فا کلمہ ہے اور صاد عین کلمہ ہے اور را لام کلمہ ہے. فعل متعدی کی تعریف کریں. فعل متعدی وہ فعل ہے جس سے کسی کام کے نہ کرنے کا، جس سے کسی کام کے نہ کرنے کا نہ ہونا یا نہ کرنا سمجھا جائے. جیسے نزل. اوکے. حرکت کسے کہتے ہیں؟ حرکت جس پر زبر زیر پیش ہو. اور متحرک کسے کہتے ہیں؟ متحرک اس لفظ کو کہتے ہیں جس پر زبر زیر پیش ہو. زبردست پیش ہو یا نہ ہو؟ جی پھر سے بولی. حرکت اس کو کہتے ہیں جس پر زبر زیر پیش ہو. اور متحرک؟ حرکت والے لفظ کو کہتے ہیں ممنون رضا. شاباش. آواز نہیں. فعل نہیں بنانے کا قاعدہ بتائیں. فعل نہیں بنانے کا قاعدہ. فعل ماضی کے شروع میں لا بڑھا دیں. پھر سے پوچھے. فعل نہیں بنانے کا قاعدہ. فعل نہیں بنانے کا قاعدہ یہ فعل مضارع کے شروع میں لا بڑھا دیں. ماضی کی قسمیں بتائیں. ماضی کی قسمیں کیا کیا ہیں؟ ماضی کی 6 قسمیں. ماضی مطلق، ماضی قریب، ماضی مطلق، ماضی قریب، ماضی بعید، ماضی استمراری، ماضی طلب، ماضی تمنائی. ماضی احتمالی کسے کہتے ہیں؟ ماضی احتمالی ماضی احتمالی وہ فعل ہے جسے گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا آرزو سمجھا جائے، شک سمجھا جائے، کسی کام کے اندر شک سمجھا جائے. محمد حسن صاحب. اس میں فاعل کی تعریف کیجیے. اس میں فاعل وہ اسم ہے جس اس میں فاعل وہ اس میں فاعل وہ اسم ہے جس سے
فعل ماضی کی گردان سنائیں. فعل 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 فعلوا فعلت فعلت فعلنا فعلت فعلتما فعلتم فعلت فعلتما فعلتن فعلتو فعلنا. علامت مضارع کتنی ہیں اور کیا کیا ہے؟ علامت مضارع 4 ہیں. الف یا تے نون. شاباش. عزیز طلبہ، فن صرف کا مسابقہ ہو چکا ہے. اب باری ہے فن نحو کے مسابقہ کی. اس میں حیدر علی، معراج وارث، عرفان احمد، شاکر علی ممنون یہ لوگ شریک ہیں. یہ سامنے کھڑے ہو جائیں اور مولانا صاحب ان سے جو سوال کریں ان کا جواب دیں. حیدر علی صاحب، جماعت ثانیہ. جی. جمع مذکر سالم اور الو اور 20 تا 90 کا اعراب بتائیں. ان تینوں قسموں کا اعراب، ان تینوں قسموں کا رفع واو ما قبل مضموم اور نصب و جر یا ما قبل مکسور کے ساتھ ہوگا. جیسے جاء مسلمون و اولو مال و 20 رجلا، رأیت مسلمین و اولی مال و 20 رجلا، مررت بمسلمین و اولی مال و 20 رجلا. عامل کتنے ہیں اور کیا کیا ہیں؟ عامل 21 ہیں. پہلا حروف جارہ، دوسرا حروف مشبہ بالفعل، تیسرا ماولا مشابہ باللیسا، چوتھا لا نفی جنس، پانچواں حروف ندا، چھٹا نواصب مضارع، چھٹا نواصب مضارع، ساتواں جوازم مضارع، آٹھواں تمام افعال، نواں اسماء شرطیہ، دسواں اسم فعل بمعنی ماضی، 11واں اسم فعل بمعنی امر حاضر، 12واں اسم فاعل، 13واں اسم مفعول، 14واں صفت مشبہ، 15واں اسم تبذیر، 16واں مصدر، 17واں مضاف، 18واں اسم تام، 19واں اسماء کنایہ، 20واں ابتدا یعنی وہ اسم جو عامل لفظی سے خالی ہو، 21واں مضارع کا ناصب و جازم سے خالی ہونا. عدل اس اسم کو کہتے ہیں جس کا مادہ باقی ہو اور صرفی قاعدہ کے بغیر اپنا اصلی صیغہ چھوڑ کر دوسرا صیغہ اختیار کیے ہوئے ہو، جیسے عامرون سے عمرون، ظافرون سے ظفر. شاباش. معراج وارث، اعدادیہ. اس میں موصول اردو میں 3 ہیں، جو جن جس، لیکن عربی میں 16 ہیں. الذی، اللذان، اللذین، اللتی، اللتان، اللتین، اللاتی، اللواتی، من ما و ایون ایتن. ذو جو ما استفہامیہ کے بعد ہو اور ذا جو جا الف لام بمعنی الذی، جیسے الضارب والمضروب ہو.
مبنی کتنے ہیں؟ مبنی آرام سے بتائیے گا، سکون کے ساتھ۔ مبنی 7 ہیں، مبنی 6 ہیں۔ ضمیر اسم اشارہ اسم موصول، ضمیر اسم اشارہ اسم موصول، ضمیر اسم اشارہ فعل ماضی امر حاضر معروف تمام حروف جملہ اسم غیر متمکن فعل مضارع میں نون جمع مؤنث اور نون تاکید کا ہونا۔ پھر سے جواب دیجیے آپ۔ فعل ماضی امر حاضر معروف تمام حروف جملہ اسم غیر متمکن فعل مضارع میں نون جمع مؤنث اور نون تاکید سے خالی ہونا۔ فعل مضارع میں نون جمع مؤنث اور نون تاکید کا، نون تاکید سے خالی ہونا۔ جی نون تاکید کا ہونا، ہونا نہ ہونا کنفرم کر لیں۔ ہونا ہونا۔ اسم غیر متمکن کا خالی ہونا۔ جی، اس میں کنایہ کی تعریف کریں۔ اس میں کنایہ وہ ہے جو مبہم عدد یا مبہم بات پر دلالت کرے، جیسے کم قضا کا عین مبہم عدد کے لیے اور مبہم بات کے لیے کیتا وزیتا۔ جمع مؤنث سالم کا اعراب بتائیں۔ جمع مؤنث سالم کا رفع ضمہ سے اور نصب و جر کسرہ سے ہوگا، جیسے جاء مسلمات و خالیات جاءت مسلمات و خالیات رأیت مسلمات و خالیات مررت بمسلمات و خالیات۔ ٹھیک ہے، عرفان احمد۔ اسم مقصور کسے کہتے ہیں؟ اسم مقصور اس اسم کو کہتے ہیں جو اسم کے آخر میں ہو اور اس کے بعد کیا پوچھے جی؟ اسم مقصور اس اسم کو کہتے ہیں جس کے آخر میں الف مقصورہ موجود ہو یا اجتماع ساکنین کی وجہ سے گر گیا ہو، جیسے موسیٰ، حبلہ، آسان۔ عجمہ کی تعریف کریں اور یہ بتائیں کہ عجمہ کا غیر منصرف کا سبب بننے کی شرط کیا ہے؟ عجمہ اس لفظ کو کہتے ہیں جو اصل میں عربی نہ ہو۔ عجمہ کو غیر منصرف کا سبب ماننے کے لیے شرط ہے کہ عجم عربی زبان میں شروع ہونے سے پہلے عجم میں علم ہو یا عربی زبان میں شروع ہی سے عجم بن کر مستعمل ہوا ہو، جیسے ابراہیم اور قالون۔ اور اس کو غیر منصرف کا سبب ماننے کے لیے شرط ہے کہ اس کے آخر میں ثلاثی ساکن الاوسط نہ ہو۔ افعال ناقصہ شمار کرائیے اور یہ کیا عمل کرتے ہیں وہ بتائیے۔ افعال ناقصہ 17 ہیں: کانا، سارا، ظلا، باتا، اصبحا، اضحا، امسا، عادا، عادا، غدا، راح، ما زال، من فکا، ما بریہا، ما فتیہ، ما داما، لیسا۔ جملہ اسمیہ پر آتے ہیں، مسند الیہ کو رفع اور مسند کو نصب کرتے ہیں، جیسے کانا زید قائما۔ 3 سوال ہو گئے نا؟ شاکر صاحب آئیں۔ معرب کی تعریف کریں۔ ہاں، معرب کسے کہتے ہیں؟ معرب وہ اسم ہے جس کے
مورب اس اسم کو کہتے ہیں کہ عامل کے آنے سے نہ اس کا آخری حرف بدلے نہ آخری حرکت، جیسے جا زید رائے. شاباش. اور اس کی بات بتائیں آپ کہ محمل کسے کہتے ہیں؟ محمل بے معنی لفظوں کو کہتے ہیں. شاباش. اس میں اشارہ کتنے ہیں اور کیا کیا ہیں؟ زا زان زین تا تی تی زی 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 تان تی تان تین تان اولا اولا اور ان کے علاوہ ہنہ فما مکان کی طرف اشارہ کے لیے ہے. شاباش. ممنون رضا. افعال مقاربہ کیا کیا ہیں؟ افعال مقاربہ اسا قادا اوشکا قربا قربا تفقا تفقا اخذ جعل افعال مقاربہ. مشابہ مضاف کسے کہتے ہیں؟ پھر سے پوچھیں. مشابہ مضاف، مشابہ مضاف کسے کہتے ہیں؟ جو اسم اپنا معنی بتانے میں دوسرے اسم کا محتاج نہ ہو. جو اسم اپنا معنی بتانے میں کسی دوسرے کا محتاج ہو، جیسے من. محتاج ہو یا نہ ہو کنفرم کریں کہ ہو. جیسے جیسے طالعن عشرون جبل. اس میں فعل بمعنی ماضی اور اس میں فعل بمعنی امر حاضر، ان کا عمل بتائیں کیا کرتے ہیں یہ؟ اس میں فعل بمعنی ماضی فاعل کو رفع کرتا ہے اور ساتھ اسم کو نصب کرتا ہے. مفعول اول مفعول مطلق، دو مفعول بھی. پھر سے پوچھ. اس میں فعل بمعنی ماضی اور اس میں فعل بمعنی امر حاضر، ان کا عمل بتائیں کہ یہ کیا کرتے ہیں؟ رفع دیتے ہیں، نصب دیتے ہیں، جر دیتے ہیں، جزم دیتے ہیں. فاعل کو نصب کرتے، فاعل کو رفع کرتے ہیں، فاعل کو رفع اور ساتھ اسم کو رفع کرتے ہیں. مفعول بھی کو امر حاضر معروف، امر حاضر مفعول بھی کو نصب دیتا ہے. فعل مضارع کے کتنے صیغوں میں ضمیر ہمیشہ پوشیدہ ہوتی ہے؟ 5 صیغوں. کیا کیا ہے وہ؟ فعل مضارع کے کتنے صیغوں میں ضمیر ہمیشہ پوشیدہ ہوتی ہے، ان کو بتائیں. واحد مذکر حاضر،
واحد متکلم جمع متکلم. اس میں ہمیشہ مستتر ہوتی ہے. شاباش. عزیز طلبہ، اب مسنون دعاؤں میں جو بچے شریک ہوئے ہیں ان کے نام کا اعلان کرتا ہوں، وہ بھی سامنے آ جائیں اور پوچھی گئی دعائیں سنائیں. حیدر علی، ثاقب، عرفان، شاکر، شہنواز، احداد علی، محمد افروز، ممنون. حیدر علی جماعت ثانیہ. جی. کسی مسلمان کو ہنستا ہوا دیکھے تو کیا دعا پڑھے؟ اضحک اللہ سنک. کانوں کا مسح کرتے وقت کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ اللہم اجعلنی من الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ. داہنا پاؤں دھوتے وقت کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ اللہم ثبت قدمی علی الصراط یوم تزل الاقدام. ثاقب احمد اللہ. وضو سے فارغ ہونے کے بعد کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اذان کے بعد کی دعا سنائیں. اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سیدنا محمد الوسیلة والفضیلة والدرجة الرفیعة وابعث مقاما محمودا الذی وعدته وارزقنا شفاعته یوم القیامة انک لا تخلف الميعاد. دیکھیے آپ لوگ جو ہے سناتے ہوئے جو ہے نا بہت آرام سے سکون کے ساتھ الفاظ کی ادائیگی اچھی طرح سے کرتے ہوئے سنائیے گا. تیزی کرنے کی ضرورت نہیں ہے نا. بازار میں داخل ہونے کی دعا سنائیں. بسم اللہ اللہم اسألک خیر هذه السوق وخیر ما فیہا واعوذ بک من شرها وشر ما فیہا اللہم انی اعوذ بک من ان اصیب بها یمینا فاجرتا او صفقتا خاسرا. قبرستان پر جانے کی دعا سنائیں. قبرستان پر جائے تو یہ دعا پڑھیں. السلام علیکم اہل الدیار من المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات وإنا انشاء اللہ بكم لاحقون نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ. ثاقب احمد تھے. ٹھیک. عرفان احمد سے. بارک اللہ فی اہلک و مالک. سواری پر سوار ہوتے وقت کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون.
منہ دھوتے وقت کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ اللہم بید وجہی یوم تبید وجوہ و تسود وجوہ. اللہم اریحنی راحیت الجنت ولا تریحنی راحیت النار. شاکر علی. یہاں سے چالو. دونوں سجدوں کے درمیان کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. نیا جی اچھا ٹھیک ٹھیک جی جی بتائیں. اللہم غفر لی ورحمنی وحدینی ورزقنی وحبرنی. شاباش. جب صبح ہو تو کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ اللہم بک اسبحنا و بک امسینا و بک نحیا و بک نموت و الیک النشور. شاباش. جب شام ہو تو کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ اللہم بک امسینا و بک نحیا و بک نموت و الیک المصیر. ایک بار اور سنیں. اللہم بک اسبحنا و بک اللہم بک امسینا و بک اسبحنا و بک نحیا و بک نموت و الیک المصیر. اللهم لك الحمد على ما رزقتنيه من غير حول مني ولا قوة. ایک بار پھر سے سنائیے. اللهم لك الحمد على ما رزقتنيه من غير حول مني ولا قوة. اللهم بارك لنا وزدنا منه. دینی مجلس سے اٹھتے وقت کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. کلی کرتے وقت کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ اللهم أعني على تلاوة القرآن وذكرك وشكرك وحسن عبادتك. صحیح. بہتر. مریض کی عیادت کرتے وقت کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ لا بأس طهور إن شاء الله. قبرستان جانے پر کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وإنا إن شاء الله بكم لاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية. جب کسی مصیبت زدہ کو دیکھے تو کون سی دعا پڑھے؟
الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. محمد افروز سالی. کشتی پر بیٹھنے کی دعا بتائیں. بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم. ایک بار پھر سے. بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم. شادی پر مبارکباد دیتے وقت کون سی دعا پڑھی جاتی ہے؟ بارک اللہ لک و بارک علیکما و جمع بینکما فی خیر. کسی بستی میں داخل ہوں تو کون سی دعا پڑھیں؟ اللہم بارک لنا فیہا اللہم بارک لنا فیہا اللہم بارک لنا فیہا اللہم ارزقنا جناہا وحببنا الی اہلہا وحبب صالحی اہلہا الینا. قرض وصول کرتے وقت کون سی دعا پڑھیں؟ اوفیتنی اوف اللہ بک. محمد ممنون. پانی پینے کی دعا سنائیں. ربی سقانی شرابا طہورا. داہنا ہاتھ دھونے کی دعا سنائیں. اللہم اعطینی کتابی بیمینی وحاسبنی حسابا یسیرا. نیا چاند دیکھنے کی دعا سنائیں. اللہم اہلو علینا بالیمن والایمان والسلامت والاسلام والتوفیق لما تحب وترضى یا ہلال ربی وربک اللہ. ماشاءاللہ.